اور کوئی صاحب؟ جی آپ فرمائیے۔ حرمین شریفین میں انفرادی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، یا جمعہ وغیرہ میں تو کھڑا ہونا پڑتا ہے ان کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ہم اعادہ کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اس کا جماعت کا ثواب ملتا ہے انفرادی نماز بھی اگر پڑھی جائے حرمین شریفین میں؟ جی دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ روایت ہے کہ حضور مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں اگر جماعت کے ساتھ مسلسل پڑھی جائیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بارے میں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، جب سے حرمین شریفین پر نجدیوں نے قبضہ کیا تو ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ بھئی یہاں اتنی نماز کا اتنا ثواب، مگر دوسرے پہلو پہ بھی غور کریں کہ وہاں اگر ایک نماز ضائع ہو گئی تو گناہ بھی تو اتنا ہی ہے، یعنی اگر ایک نماز مکہ شریف میں چھوٹ گئی تو گویا 1,00,000 نمازیں آپ کی چھوٹی، تو اس کا گناہ بھی ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ اتنا عام ہو گئی بات کہ لوگ پچھلی تاریخ پوری بھول گئے۔ جس وقت یہ 1900 تقریباً شاید 25 اور 26 کے دوران اور 30 تک 1930 تک پورا قبضہ نجدیوں نے کر لیا تھا حرمین شریفین۔ اس زمانے کے اگر آپ حالات پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز، وہ بالکل ابھی بھی ملتی ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام معاملات کو جمع کیا جو زمانے میں تھے۔ اس کو اگر آپ پڑھیں تو ہم تو کراچی میں بیٹھ کر سوچا بھی مدینہ شریف کا امام کتنا بابرکت ہوگا، سبحان اللہ، مکہ شریف کا امام جب وہ آئے لوگوں نے ایسی عمدہ نماز پڑھی کہ آواز نہیں جاتی تو وہ ریڈیو رکھ لیا، ریڈیو پر نماز پڑھ رہے ہیں، بھی مکہ کا امام آیا ہوا، سمجھ۔ لیکن جب یہ سقوط مکہ ہوا اور سقوط مدینہ منورہ، اہل سنت علماء کو مصلوں پر ذبح کیا گیا تلوار سے، اتنا ظلم کیا۔ اور سعودی عرب میں 7 سالہ جشن منایا تھا، جو سعودی عرب میں مستقل لوگ رہتے ان سے آپ پوچھ لیجئے گا کہ جس وقت انہوں نے 7 سالہ جشن منایا کہ ہمیں 100 سال ہو گئے حرمین شریف پر قبضہ کیے ہوئے، تو باضابطہ ملک عبد العزیز کو ویڈیو دکھائی کہ وہ حرم شریف میں گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، الٹے ہاتھ سے گھوڑی کی لگام پکڑے سیدھے ہاتھ سے حرم شریف میں قتل عام کر رہا ہے لوگوں کا، یہ سقوط مکہ کا۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو یہودی تھے، کوئی عیسائی تھے، کوئی سکھ گھس کے آ گئے جن کا چاروں طرف قتل عام ہو رہا، یہ سب سنی مسلمان تھے۔ جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ اہل سنت تھی، سارے حضرات جو تھے وہ حکمران وہ اہل سنت تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ بھی سب سنی تھے، تو ان کو اس طریقے سے علماء کو مارا کہ ان کو تو مسلوں پر انہوں نے ذبح کیا، تو ہمارے نزدیک تو ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اچھا، اب چونکہ ہم خود بھی نہیں پڑھتے بلکہ ان کے نماز کے وقت میں ہم جاتے ہی نہیں، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی، ایک بات یہ۔ اب بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو وہ 100 سال سے ہیں، اور مدینہ منورہ میں سرکار کو اگر منظور نہ ہوتا وہاں بھی وہ 100 سال سے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے، میں آپ کو دلائل سے بیان کرتا ہوں، یہ پہلی مرتبہ نہیں کرتا۔ جس وقت حضرت عثمان غنی کا قتل ہوا، وہ شہید ہوئے، تیسرے خلیفہ تھے، اس زمانے میں 1,00,000 کے قریب صحابہ کرام موجود ہوں گے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھا تو 1,25,000 صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے۔ تو جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، وہ جو ہنگامہ کرنے والے لوگ تھے، جب انہوں نے مسجد نبوی نماز پڑھائی تو اس دور میں صحابہ اور تابعین نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ ایک دور یہ آیا، دوسرا دور آئی یزید کے دور میں، اس نے کیا کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ بھیجا، غالباً اس کا نام تھا مسلم بن عقبہ، اس کے لشکر سالار کا۔ اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ حملہ تو ہوا، 700 صحابہ، کئی 100 تابعین شہید ہوئے، بلکہ انہوں نے وہ بے حیائی کی کہ مدینہ منورہ میں شریف عورتیں 1700 حرام کے حمل سے حاملہ ہوئیں۔ یزیدی فتنہ جب مدینہ منورہ میں آیا، بہت زبردست فتنہ،
جب انہوں نے مسجد نبوی پر قبضہ تو کیا کیا، یا جب بھی نماز پڑھائی اس وقت کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، یا جو تابعین تھے انہوں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اور انہوں نے یہ کیا کہ مسجد نبوی کے ستون سے گھوڑے باندھے، گھوڑے لید مسجد نبوی میں کرتے، اور اس پورا قصہ علامہ امام سمودی رحمۃ اللہ نے وفاء الوفا میں لکھا، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں بھی اس قصے کو لکھا، اور اس کا راوی کوئی عام آدمی نہیں، حضرت سعید ابن مسیب ہے، مسیب یہ صحابی رسول تھے اور حضرت سعید یہ تابعی، ایک شخص کو کوئی دیکھ لے کہ صحابی کو تو تابعی ہو گیا، لیکن سعید ابن مسیب نے ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی۔ تو علامہ شیخ محقق نے لکھا، امام سمودی نے لکھا، اور بھی تاریخوں میں موجود ہے، جب انہوں نے مسجد نبی کے ستونوں سے گھوڑے باندھے تو اذان نہیں ہوتی تھی، جماعت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب مجھے کیسے پتہ لگے، یہ بات بھی فائدے سے خالی نہیں سننا، مجھے معلوم کیسے ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا؟ یہ گھڑیاں نہیں تھی، ٹائم ٹیبل نہیں تھا۔ فرماتے جب بھی 3 دن یہ ہنگامہ جاری رہا، اور اس کے راوی حضرت سعید رضی اللہ عنہ، تو میں نے دیکھا کہ جس وقت بھی نماز کا وقت ہوا، حضور کے مزار انور سے بھینی بھینی سی اذان کی آواز آتی۔ میں تیاری کر کے نماز کی تیاری کرتا، اور اسی طرح حضور کے مزار پر انوار سے اقامت کی آواز بھی آتی، اور میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا، مجنون بنا لیا، اور وہاں بیٹھا رہا ان کی کارستانی دیکھتے، جب بھی میری طرف دیکھتے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہتے ہادہ مجنون، چھوڑو یہ تو پاگل آدمی اس طرح۔ لیکن سارے ان کے راوی ہیں، اس وقت بھی صحابہ تابعین نے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا؟ یہ جو گھوڑے بندھے، یہ اگر اس زمانے میں کوئی آج کل کا آدمی کہتا ہے بھئی حضور راضی ہیں جبھی تو گھوڑے بندھے ہیں نا مسجد نبوی میں، گھوڑے جو لید کر رہے ہیں یہ تو حضور تو راضی ہیں نا۔ اب رہا یہ کہ 70 سال یا 100 سال سے ان کا قبضہ ہے، چلیے ہم بین الاقوامی کورٹ میں مسئلہ لے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ بیلجیم میں یہ انٹرنیشنل کورٹ ہے، وہاں کا ہی میں نے دورہ کیا 2-3 مرتبہ، اس کورٹ میں ہم لے جائیں مسئلہ کہ صاحب یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے یہ اتنے سال سے تھی، یہ کہیں کہ صاحب ہم جو ہیں وہ 100 سال سے تھے، بتوں کا وکیل آ جائے وہ کہے ہم تو 360 سال سے تھے یہاں، تو اگر قبضے کی بنیاد پر فیصلہ دیا جائے تو جج کو تو فیصلہ بتوں کے حق میں لکھنا چاہیے، ان کا زیادہ قبضہ رہا ہے لہٰذا بیت اللہ شریف ان کا، تو کیا اس بنیاد پہ گویا فیصلہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمارے نزدیک وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا، ہزاروں لوگوں کو جناب قتل اور شہید کیا، اور اس کے بعد قبضہ ہوا۔ اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو تاریخی بات کہ حرمین شریف پر قبضہ کرنے کے بعد جب حرمین شریف میں ہنگامہ ہوا، اس وقت ان سے یہ کہا گیا کہ ہم حرمین شریفین کی حکومت جو ہے وہ حجاز کے حوالے کر دیں، دوسرے علاقوں کو ہم دیکھیں گے، حجازی اس کو چلائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میری اطلاع یہ ہے شہزادہ فہد مدینہ یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے آیا، ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کے پوچھا کہ آپ کے آبا و اجداد نے یہ وعدہ کیا تھا سقوط حجاز کے وقت میں کہ ہم حجاز کی حکومت جو ہے وہ حجازیوں کے حوالے کر دیں گے، اب تک حکومت ان کے حوالے کیوں نہیں ہوئی؟ اس آدمی کا پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ آدمی کہاں گیا، اس لیے کہ وہاں تو کوئی آدمی اختلاف کرے تو اس کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ آدمی کہاں گیا۔ تو یہ مظالم انہوں نے وہاں ڈھائے، تو اب اس کے بعد لوگ یہ کہیں کہ بھئی آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اب آئیے دلائل کی طرف، یہ بتائیے میں یہاں مصلی پہ کھڑا ہوں نماز پڑھانے سے پہلے، معاذ اللہ میں آپ کو کہ آپ لوگ سب مشرک لوگ، دائرہ اسلام سے خارج، چلو صفیں سیدھی کرو نماز پڑھو، آپ پڑھیں گے نماز؟ کہ مولانا کا دماغ خراب ہو گیا، سب سے پہلے سب کفر اور مشرک کا فتویٰ دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں صفیں درست کرو، یہ ہم کو مشرک کہتے ہیں، یہ ہم کو مشرک کہتے ہیں۔ تو اب جو آدمی ہمیں مشرک کہے اس کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھیں؟ یہ سنیے بات، میرے ریکارڈ میں خطبہ موجود ہے، عبداللہ بن سبیل اور عبدالعزیز جو مدینہ منورہ کا امام، یہ کراچی آئے، نشتر پارک میں ان کا خطاب ہوا، اور کراچی کے اہل حدیث نے ان کا خطبہ چھاپا، عربی میں بھی چھاپا، اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ سعودی عرب کے دونوں اماموں نے یہاں آن کر کے کہا اسلام میں خالی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جو تیسری عید منائے وہ مشرک ہے۔ اب بتائیے پورے پاکستان کو مشرک کہہ گیا جو میلاد النبی مناتا ہے، پورے یہ
دستاویز چھپی ہوئی موجود ہے، خطبہ اس کا چھپا ہوا عربی اور اس کی اردو میں. تو جو پورے پاکستان یا دنیا کے میلاد النبی منانے والے لوگ ہیں، ان کو اگر وہ مشرک کہے